ملک میں امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان سے قائم ہو سکتا ہے، چونکہ امن یہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام ہی مومن ہے، تو پھر کیسا الزام اسلام پر یا ملک کے مسلمانوں پر؟ بات ملک کے مسلمانوں کی ہے، باہر سے کوئی گھس کے آیا اور مار گیا تو ہم اسے نہ مسلمان کہتے ہیں نہ بھارتی کہتے ہیں۔ غیروں سے تمہارا معاملہ ہے، تم اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اپنی فوج کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اپنے ملک کی باؤنڈری کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنی ناکامی پہ رونے کے بجائے ملک کے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، یہ ناکامی کو اپنے گوبر سے چھپانے کی دلیل ہے، گھٹیا سوچ سے چھپانے کی دلیل ہے۔ کون انسان ایسا ہے جو دنیا میں امن نہیں چاہتا ہے؟ کون انسان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ صبح اٹھ کر میں باہر نکلوں تو کہیں بم گرا ہوا ہو، کہیں لاشیں پڑی ہوئی ہوں، کہیں چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں، کہیں خون کے نالے بہہ رہے ہوں؟ کون درندہ ایسا چاہتا ہے صبح اٹھنے کے بعد مجھے لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں؟ کروڑوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جو ایسی غلیظ سوچ رکھتا ہوگا جسے خون دیکھے بغیر، لاشیں دیکھے بغیر، ٹکڑے دیکھے بغیر اسے کھانا ہضم نہ ہوتا ہوگا۔ ایسے درندے کروڑوں میں ایک ہوں گے، ورنہ تو ہر مسلمان، ہر غیر مسلم، ہر انسان یہ چاہتا ہے ہم صبح گھر سے نکلیں تو امن اور شانتی سے جائیں، اپنا کام کر لیں، پھر واپس امن سے آ جائیں، کیونکہ انسان کا جینا امن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دکان چلانا چاہتے ہیں، دنگا ہو تو دکان کیسے چلے گا؟ کمپنی چلانا چاہتے ہیں، دہشت گردی میں 4 لوگوں کو آپ کی کمپنی میں مار دیا گیا تو کمپنی کیسے چلے گی؟ آپ مارکیٹ چلانا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں روزانہ آنے کے بعد 4-5 لاشیں گر جاتی ہیں تو آپ مارکیٹ کیا چلائیں گے؟ ہر انسان کو چاہے دنیا کا کام کرنا ہو، چاہے اسے عبادت کرنا ہو، امن بہر صورت ضروری ہے۔ اس واسطے امن کا کوئی منکر نہیں ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھیں اگر ہمارے غیر مسلم بھائی اسلام میں آنا ہو، انہیں اسلام میں آنے کے لیے بھی امن ضروری ہے۔ امن اور شانتی کے ماحول میں آدمی دماغ لگا کر سوچ سکتا ہے میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے، آخر مسلمان اللہ کو کیوں مانتے ہیں، ان کا قرآن کیا کہتا ہے، تھوڑا سکون سے لے کے پڑھ کے بیٹھ کے پڑھوں کہ کیا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس کے دماغ میں امن اور شانتی ہوگی تو ہی وہ کچھ غور کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اسلام پر ریسرچ کر کے اسلام میں آ سکتا ہے۔ جب دنگا ہوگا، فساد ہوگا، نہ کسی کا گھر چلے گا، نہ کاروبار چلے گا، نہ ملک چلے گا، نہ کوئی غیر مسلم اسلام میں آ سکتا ہے۔ تو امن ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، جانوروں کے لیے بھی امن ضروری ہے۔ اور یہ بات سمجھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ امن کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کبھی ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن کے زیادہ یہی حقدار ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ملک میں امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان سے قائم ہو سکتا ہے، چونکہ امن یہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام ہی مومن ہے، تو پھر کیسا الزام اسلام پر یا ملک کے مسلمانوں پر؟ بات ملک کے مسلمانوں کی ہے، باہر سے کوئی گھس کے آیا اور مار گیا تو ہم اسے نہ مسلمان کہتے ہیں نہ بھارتی کہتے ہیں۔ غیروں سے تمہارا معاملہ ہے، تم اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اپنی فوج کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اپنے ملک کی باؤنڈری کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنی ناکامی پہ رونے کے بجائے ملک کے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، یہ ناکامی کو اپنے گوبر سے چھپانے کی دلیل ہے، گھٹیا سوچ سے چھپانے کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب بھی کہیں پر دنگا اور فساد ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بے قصور لوگوں کی جان جاتی ہے۔ اسلام کبھی بے قصور لوگوں کی جان لینے کا روادار نہیں ہے۔ حالت امن میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نشانہ بناؤ، کیونکہ اس کے کسی باپ نے یا لیڈر نے تمہیں نشانہ بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اگر باپ نے تمہیں مارا، بیٹے سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بھائی نے تمہیں مارا، اس کے بھائی سے بدلہ لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ظالم اور مجرم جو ہے سزا اسی کو ملے گی، اس کے پریوار اور خاندان میں سے کسی کو سزا نہیں ملے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور حالت امن میں جہاں یہ تعلیم ہے، حالت جنگ میں بھی یہ تعلیم ہے۔ جنگ کے موقع پر بھی جو لڑنے کے لیے آیا ہے صرف اس سے لڑو، جو لڑنے کی غرض سے نہیں آیا اس سے مت لڑو۔ چنانچہ کفار مکہ کا معمول تھا کہ اپنے ساتھ جنگ میں غلاموں کو خرید کر زبردستی اپنے ساتھ جنگ میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ کافروں کے قافلے میں، ان کی فوج میں غلام لڑنے کی خاطر نہیں آئے ہیں، مجبوری سے آ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے مسلمان صحابہ سے فرمایا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقتل الاسفا والوصفا، جو باندیاں اور جو غلام مجبوراً لائے گئے ہیں جنگ کے میدان میں انہیں ہرگز قتل نہ کرنا۔ پتہ کیا چلا؟ میدان جنگ میں بھی بے قصور آدمی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو پھر جو آدمی پکنک کے لیے، سیر و تفریح کے لیے کشمیر کا ایریا گھومنے گیا ہو، وہاں جا کے تم نے گولی چلا دی، یہ کون سے اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ کس اسلام کی ترجمانی کی جا رہی ہے؟ اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں، ملک میں جب بدامنی، دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد سیاسی، دوسرا مقصد نفسانی۔ سماجی مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ سماجی مقصد کا مطلب سماج خود چاہ رہا ہے کہ ملک میں دنگا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟
کون سماج چاہے گا کہ ملک میں دنگے اور فساد ہوں؟ سماج کبھی نہیں چاہتا ہے. ہاں دو چیزیں، ایک نفسانیت، فلاں سے فلاں کی دشمنی ہے، وہ دشمنی نکالنا چاہ رہا ہے، تو اسے نکالنے کی خاطر آپ دیکھ لیں ملک میں، بلکہ ہمارے اس تلنگانہ کے ایریے میں آئے دن اخباروں میں خبر جاتی ہے فلاں کا مرڈر ہو گیا، بیوی نے مار دیا، شوہر نے مار دیا، اپنے عاشق سے مل کر شوہر کا قتل، اپنی معشوقہ سے مل کر بیوی کا قتل، سالے کا قتل، بہنوی کا قتل. ان قتل اور مرڈر کے واقعات میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام آ رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. جو اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس چاقو ہو، اس کی نوک سامنے کی طرف ہو اور دستہ پکڑنے کا پیچھے کی طرف ہو، تو چاقو دیتے ہوئے بھی دستہ اس طرح کر کے، چاقو کی نوک اپنی طرف کر کے چاقو دینا، چاقو کی نوک بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف نہ دکھانا. یہ تعلیم اسلام کی ہے. اپنے پاس اگر چاقو اور تلوار رکھتے ہو، اس زمانے میں جب رکھا کرتے تھے، بازار میں، مسجد میں، پبلک میں کبھی تلوار کی کو نیام سے باہر نکال کے نہ لے کے چلنا. یہ امن کی تعلیم نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی جگہ پر مسلمان ایک دوسرے کی نفسانیت، فلاں سے بزنس میں فیل ہو گئے، فلاں سے رشتے میں فیل ہو گئے، فلاں نے دوسرا نکاح کر لیا، فلاں نے فلاں زمین پہ قبضہ کر لیا. ان مسائل پر کیا گھروں میں واقعات، اس سے زیادہ رونے اور افسوس کرنے کا کیا مقام ہے کہ بیوی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا مرڈر کر دے؟ اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جس نے تمہاری خاطر خون پسینہ بہا کر باہر سے کمائی کر کے لایا، اور تمہارے بچے بھی ہوئے، تمہیں گھر کا سہارا دیا، تمہیں نوالا دیا، عزت دی، اپنی بیوی بنا کے رکھا، اور ایسی بے حیائی، ایسی بے غیرتی اور ایسی عیاشی کہ ان عورتوں کو ایک مرد کافی نہیں ہوتا، عاشقوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو قتل کر دیا جاتا ہو، معشوقوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کا قتل کر دیا جاتا ہو. اور یہ بھی سمجھیں نفسانی سبب کے ساتھ ساتھ سیاسی سبب. ملک میں کوئی اچھا کام اب تک نہیں کر سکا. ملک میں کامیاب ووٹ حاصل کرنے کے خاطر کچھ کامیاب والا کام نہیں کر سکا. ہر جگہ ناکامی، ہر جگہ ذلت اور رسوائی، ہر جگہ تھو تھو ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کا ایک معاملہ اوقاف کا چل رہا ہے. زمینیں ہڑپنا ہے، زمینیں قبضہ کرنا ہے، اور اس بل کو پاس ہونے اور قانونی مسائل میں کچھ نہ کچھ ٹانگ اڑانا ہے. تو ایسے موقع پر سیاسی مقصد کے پیش نظر اگر کوئی شخص اس طرح کے دنگے اور فساد میں حصہ لے لیتا ہو، عین ممکن ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا پس منظر یہ ہے، لیکن فساد اور دنگے ہونے کے بیک گراؤنڈ میں سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. ورنہ تو واٹس ایپ پر کسی نے کوئی پوسٹ کیا، یہ پکڑے جاتا ہے کہ کس نے کیا پوسٹ کیا ہے، یہ نہیں پکڑے جاتا کہ ملک کی باؤنڈری کون پار کر کے آیا ہے. اتنا تک معلوم نہیں ہوتا ہے. اتنے ہولے بنے سو رہے ہو، ایسے ہولوں کو ملٹری میں داخل کر کے رکھے ہو. 3.5 لاکھ کے قریب ملٹری میں ابھی افراد کی جگہ خالی ہے. 1,40,000 فوج کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو، اور 2026 اور 27 میں 2 لاکھ کو اور خالی کرنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اب ان کی سیلریاں نہیں دے سکتے. تو آپ بتائیں پھر یہ شخص کیا ملک کی باؤنڈری کی حفاظت کر پائے گا؟ ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے آ کے بڑا شان جتا رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے ایک وقت کا کھانا نہیں، کتنے لوگوں کے گھر کا سہارا لوٹ لیا ہے، کتنے لوگوں کا گھر کا چولہا جلا دیا ہے. اس لیے ان مقاصد کے پیش نظر سیاست کار فرما ہوتی ہے، ورنہ کوئی سماج کا فرد نہیں چاہتا کہ ملک میں دنگا اور فساد ہو.